السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں ذیشان سلم اور آپ دیکھ رہے ہیں زی ٹاک۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کبھی سویڈن میں، کبھی فرانس میں اور کبھی آپ کے ہی ملک پاکستان میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ بات سوچنے کی یہ ہے کہ ہمیشہ قرآن پاک کو ہی ٹارگٹ کیوں کیا جاتا ہے، ہمیشہ قرآن پاک کی بے حرمتی ہی کیوں کی جاتی ہے؟ کیا ہمارے لوگ، ہماری گورنمنٹ اتنی کمزور ہے؟ کیا ہمارے مسلمان ممالک اتنے کمزور ہیں؟ یا ہم اتنے کمزور ہیں؟ یا مسلمان اتنے کمزور ہیں کہ قرآن پاک کی بے حرمتی جب دل کرے ان کا وہ کر دیتے ہیں؟ ایسا ہی واقعہ جڑاوالا میں پیش آیا، جہاں پر ایک مسیحی آدمی نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی۔ جڑاوالا میں جب یہ واقعہ پیش آیا تو وہاں کے جو رہائشی لوگ تھے مسلمان، وہ تو ظاہری بات ہے جوش میں آگے آنا بھی بنتا ہے، کیونکہ ہمارے جو ایمان کو مجروح کرتے ہیں لوگ، جو قرآن پاک کی بے حرمتی کرتی ہیں، وہ کس سے برداشت ہوتی ہے؟ کسی سے نہیں برداشت ہوتی۔ لیکن جس نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی اس کو سزا ملنی چاہیے تھی، نہ کہ ایسا ہوتا کہ ہماری بہنیں جو مسیحی برادری ہے ان کے گرجا گھروں کو، ان کے گھروں کو آگ لگائے گی۔ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ایک آدمی نے کسی سے پیسے لینے تھے، یعنی کہ وہ عیسائی تھا، اس نے دوسرے آدمی سے پیسے لینے تھے، صبح اس نے بھی انتشار پھیلایا۔ مسیحی برادری کے لوگ بیچارے رات کو فصلوں میں چھپ کے بیٹھے رہے ہمارے مسلمانوں سے ہی اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اور جس نے یہ غلط کام کیا، جس نے یہ بے حرمتی کی ہے، اس کو ابھی تک سزا نہیں ملی۔ جڑاوالا میں ثانیہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، کیونکہ مسلمانوں نے واقعی وہاں پر عیسائیوں کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اتنا ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ بیچارے ساری رات کوئی فصلوں میں کوئی کہیں چھپ کے بیٹھا رہا تاکہ اپنی جان بچائی جا سکے، اور جب ان کے گھروں میں یہ لے کر گئے تشریف، یہ ہمارے مسلم برادری کے دوست، ہمارے بھائی بہن ان کے گھروں میں غصے میں تھے، جیسے بھی تھے، ان کے گھروں میں جا کے انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے۔ ان کا حق نہیں بنتا تھا کہ کسی کے گھر میں جا کے ایسے توڑ پھوڑ کرتے۔ ان کے گھروں میں جا کے توڑ پھوڑ کی ہے، ان کے پیسے وہاں سے غائب ہوئے ہیں کئی لوگوں کے۔ کئیوں نے، ایک بیچاری وہ عورت تھی جس کی کچھ دنوں بعد شادی تھی، اس کا سارا فرنیچر جل چکا ہے، اس کا جتنا سامان، اس کا زیور اٹھا کے لے گئے۔ ہے کہ میری ایک فریج بچی ہے، باقی سارا کچھ میرا اٹھا کے لے گئے۔ یار اس طرح کی زیادتی میرا نہیں خیال کہ ہمارے منہ پہ پڑتی ہے جہاں ہم اس طرح کے کام کریں۔ بہت زیادتی ہوئی ہے۔ جو ہمارے مسیحی برادری ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے ساتھ ہی بیٹھتے ہیں، جب بھی قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی ہے کسی دوسرے ملک میں، تو بیچاروں نے اپنے گرجا گھروں میں، اپنے گھروں کے باہر لکھ کے یہ لگایا تھا کہ ہم اس میں ان کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اتنا بڑا ہنگامہ برپا کر دیا، لوگوں کے گھروں کو جلا دیا، لوگوں کی ماؤں بہنوں کو اپنے گھروں سے بے گھر کر دیا، ساری رات وہ فصلوں میں جا کے سوئے رہے۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ جس نے بے حرمتی کی سزا اس کو ملنی چاہیے تھی، کہ اگر دھرنا کرنا بھی تھا تو پرامن دھرنا کرتے ہیں، حکومت اس کے اوپر ایکشن لیتی، نہ کہ انہوں نے تو جو قدم اٹھایا یہ بہت غلط ہے۔ جس آدمی نے کچھ لکھ کے باہر پھینکنا تھا، توبہ نعوذ باللہ، جس طرح کے انہوں نے الفاظ لکھے میں بیان نہیں کر سکتا، اللہ پاک معاف کرے۔ اگر اس نے کچھ لکھ کے باہر پھینکنا تھا، اس نے اپنا ID کارڈ نمبر، اس نے اپنا فون نمبر، اپنے دادے کا نام، اپنے والد کی اور اپنی تصویر کیوں لگانی تھی؟ اور پتہ نہیں کسی کو اس کے اوپر غصہ تھا، یا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا تھا جس نے ایسا کیا، یا انہی کی کوئی برادری کے ان کے دوستوں نے، ان کے حلقہ احباب میں سے کسی نے ان کے ساتھ ایسا کیا۔ لیکن جس نے بھی کیا بہت غلط ہے۔ جب وہ صبح اٹھا ہے تو گھر سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ لوگ وہ ورقے کو پڑھ رہے تھے۔ اس نے بڑے شوق ہو کے کھینچا کہ یار یہ میں نے نہیں کیا، اور وہ سب سے واپس لے رہا تھا کہ یار میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ جو بھی لکھا ہے اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر اس نے لکھا ہوتا تو وہ تب بھی کھڑا ہو کہتا کہ ہاں میں نے لکھا ہے، میں نے لکھا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ بیچارے میرا خیال ایک دو محلے تھے عیسائیوں کے، تو بس ان کے اوپر پھر ایسا خوف برپا ہوا ہے کہ ان کے گھروں سے بے گھر کر دیا گیا، اور پورے علاقے میں خوف و ہراست کی ہوا پھیل چکی تھی۔ ابھی شکر ہے حکومت نے کنٹرول کر لیا، اگر نہ کنٹرول کرتی تو میرا خیال ہے بڑی ہنگامی صورتحال بن جانی تھی۔ ابھی آج اس مسیحی آدمی کو جس کے خلاف یہ کیس تھا، اس کو بھی رہا کر دیا گیا ہے، اور جو ہمارے مسلم برادران ہیں جن کو پولیس نے پکڑا ہوا بے گناہ، ان کو بھی رہا کرنا چاہیے۔ جس نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لینا چاہیے، آئندہ کوئی ایسا کرنے کا سوچے بھی نہیں۔ ہمارے پاکستان میں بہت ایسے واقعے ہیں کہ کسی نے بے حرمتی کی ہے، یا تو اس کو باہر بھیج دیا جاتا ہے، یا اس کو کہیں چھپا لیا جاتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ جس آدمی نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے اور بے گناہ لوگوں کو رہا کیا جائے۔ بہت شکریہ۔